حق موجود جی لطیف جی سندھ ٹوڑی فاٹک واقعہ 17 اکتوبر 1984 سندھ میں یوم سیاح وائس آف انڈس نیشن ویب نیٹ ورک سے میں ہوں سندھ کی بیٹی پرے سندھو 17 اکتوبر جس دن اپنی دھرتی سندھ کے عشق کے جرم میں سندھ یونیورسٹی کے 5 سندھی شاگردوں امان اللہ وسطڑو، مالک خشک، زکریا میمن، انور عباسی، مٹھو بلیدی کو پاکستانی فوج نے جامشورو کے نزدیک گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ شاگرد رہنما غل محمد جعفرانی، سرور خشک، اختر دایو، ڈاکٹر دودو میری، دریا خان پنیو، عمر زرداری سمیت سینکڑوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ فوج نے قتل کرنے کے وجوہات یہ بتائے کہ ڈاکو تھے۔ کیا شاگرد ہونا ڈاکو ہونے کے برابر ہے؟ ٹوڑی فاٹک سانے کے خلاف پوری سندھ میں ضیاء الحق کی فوجی جنتا کے خلاف پوری سندھ میں غم و غصے کی لہر جاری رہی۔ پوری سندھ میں فوجی جنتا کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ سندھی لیکھک جمیل گاد لکھتے ہیں کہ ٹوڑی فاٹک سانے کے خلاف سندھ میں تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج ہوئے۔ لاڑکانہ میں پہلی مرتبہ جی سندھ کی لڑکیاں اور خواتین نے احتجاج کیا۔ لڑکیاں اتنی جذباتی ہو گئیں کہ ان کے پولیس سے تصادم ہو گیا۔ ان کو روکنے کے لیے پولیس کو ان پر آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ ٹوڑی فاٹک کے سانے میں غم زدہ ہو کر سائیں جی ایم سید نے اپنے بازو پر سیاہ پٹی باندھ لی تھی۔ وقت کے امر سرکار نے جی ایم سید کو جھکانے کے لیے یہ بزدلانہ کارروائی کی۔ جب شاگرد جانکا میڈیکل کالج لاڑکانہ جشن لطیف منانے جا رہے تھے، آرمی کی گاڑیوں نے راستہ روک کر شاگردوں کی بسوں کو کچے میں جانے کو کہا اور وہاں ان پر گولیاں برسائی گئیں۔ 17 اکتوبر 1985 کو شہیدوں کی پہلی برسی پر احتجاج کرنے کے جرم میں فوج نے امیر علی شاہ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد ٹوڑی فاٹک سانے میں گرفتار شاگردوں کو آزاد کیا گیا۔ جمیل گاد لکھتے ہیں حیدرآباد سے دادو تک، لاڑکانہ سے جیکم آباد تک، کراچی سے کشمور تک شاگردوں کا استقبال کیا گیا۔ جیکم آباد میں استقبال کے دوران ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں ایسا استقبال ایک ذوالفقار علی بھٹو کا دیکھا ہے اور دوسرا جی سندھ کے ان نوجوانوں کا دیکھ رہا ہوں۔ 17 اکتوبر 2021 کو ٹوڑی فاٹک سانے کو 37 سال گزر گئے۔ ان کی برسی پر پوری سندھ کے نوجوان ان مزاروں پر حاضریاں دے کر ان کے راستے پر چلنے کا وچن دہراتے ہیں۔ انجینئر اوبھایو خشک نے اپنی کتاب چیتاری چیم میں کچھ سوال اٹھائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سانہ کیسے پیش آیا؟ کیا یہ فوجیوں کی یک طرفہ بے رحمانہ کارروائی تھی یا اس میں کوئی دوسرا عنصر ملوث تھے؟ کیا بسوں میں کچھ ایسے بندے تھے جو فوج کو چاہیے تھے؟ کیا انہوں نے شاگردوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا؟ کیا یہ معاملہ بسوں میں سوار شاگردوں جانب سے سوچ اور سمجھ سے کام لینے پر ٹل سکتا تھا؟